اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون واذا قیل لهم اتبعوا ما انزل اللہ قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا اولو کان آباؤهم لا يعقلون شیئا ولا يهتدون ومثل الذین کفروا کمثل الذی ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ رمضان المبارک کے مقدس، باعظمت، مطہر، بابرکت مہینے کے بعد شوال کی 10 تاریخ ہے آج، اور شوال کا مہینہ بھی بابرکت ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے پھر سے ہمیں اور آپ کو ایک نہایت ہی بابرکت کام کے لیے جمع ہونے کی سعادت عطا فرمائی، اور وہ ہے کلام مبارک کے الفاظ کو سننا اور اس کے معانی اور مطالب کو سن کر، سمجھ کر عمل کرنے کی کوشش کرنا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی رحمت سے قبول فرمائے۔ رمضان تو بابرکت تھا، لیکن اس کے بعد شوال کا مہینہ بھی برکتوں سے خالی نہیں ہے، اس لیے کہ شوال کا مہینہ دوسری ایک عظیم الشان عبادت کا مہینہ ہے۔ روزہ رمضان کے مہینے میں فرض ہے، اور روزے کے بعد حج کا جو مہینہ ہے وہ شوال کا مہینہ ہے۔ حج کے مہینوں کی شروعات اور آغاز شوال کے مہینے سے ہوتی ہے۔ الحج اشہر معلومات، اللہ فرماتا ہے حج کے مہینے مقرر ہیں، اور حج کے مہینے شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ، یہ 3 مہینے ہیں۔ حالانکہ حج جو ہوتا ہے وہ صرف ذی الحجہ میں ہوتا ہے، اور ذی الحجہ کے صرف 5 دنوں میں حج مکمل ہو جاتا ہے، لیکن حج کے مہینے 3 ہیں، شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ۔ اس لیے کہ
حج جو ہے وہ پوری دنیا کے انسانوں پر فرض ہے، اور آج سے نہیں فرض ہے بلکہ شروع سے حج اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر لازم کیا۔ سب سے پہلا حج، سب سے پہلے انسان، سب سے پہلے نبی، ابو البشر، انسانوں کے باپ سیدنا حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم نے کیا۔ سب سے پہلے حاجی حضرت آدم علیہ السلام ہے، سب سے پہلے نبی بھی ہے، سب سے پہلے انسان بھی ہے، اور تمام انسانوں کے باپ بھی ہیں، اور سب سے پہلے حاجی بھی۔ اور انہوں نے یہ حج کا سفر ہندوستان سے کیا۔ اس اعتبار سے سب سے پہلے حاجی ہونے کا شرف ایک ہندوستان کے باشندے کو حاصل ہوا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ہندوستان ہی میں اتارا تھا، اور آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے یہاں سے بیت اللہ پہنچ کر حج کیا، اور انہوں نے 1000 حج کیے اور 700 عمرے کیے ہیں حضرت آدم علیہ السلام۔ تو غرضے کی اس زمانے میں جب آدم علیہ السلام تھے، دنیا میں آئے، تو اس زمانے میں سواری کا کوئی انتظام نہیں تھا، حج فرض، مگر سواری سے کیسے پہنچے بیت اللہ تک؟ نہ سائیکل ہے، نہ موٹر سائیکل ہے، نہ بیل گاڑی ہے، اور ہوائی جہاز اور پانی کا جہاز، اس کا تو تصور بہت دور ہے۔ اب اللہ نے یہ سہولت عطا فرمائی ہے کہ ہوائی جہاز سے 5 گھنٹے میں وہ سفر مکمل ہو جاتا تھا۔ پہلے حج کا سفر پیدل ہوتا تھا۔ آدم علیہ السلام نے جو حج کیا ہے وہ پیدل کیا ہے۔ سیدنا حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے 25 حج کیے، اور انہوں نے سارے حج پیدل کیے۔ پیدل حج کرنے کی بڑی فضیلت۔ تو غرضے کی جب سواریاں نہیں تھیں تو حج کے فریضے کو انجام دینے کے لیے 5 دن کا وقت کافی نہیں تھا، بلکہ شوال سے لوگ سفر شروع کرتے، پھر کہیں جا کر منزل مقصود پر پہنچتے، اور پھر جا کر کے حج کے فریضے کو ادا فرماتے۔ تو اس لیے حج کے مہینے 3 ہیں، شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ۔ اگر کوئی آدمی حج کا احرام رمضان میں باندھے صحیح نہیں، بدعت ہے، حج کا مہینہ شروع نہیں ہوا ابھی، ہاں شوال شروع ہونے کے بعد حج کا احرام باندھ لے تو کوئی حرج کی بات نہیں اتنے لمبے عرصے تک۔ تو غرضے کہ یہ شوال کا مہینہ بھی برکتوں سے خالی نہیں، یہ حج کا مہینہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے روزے جس کو رکھنے کی سعادت حاصل ہوئی، اس کے بعد وہ شوال کے مہینے میں 6 روزے اور رکھ لے تو اس مسلمان کو 360 روزے رکھنے کا ثواب ملے گا، یعنی پورے سال روزہ رکھنے کی سعادت حاصل ہو۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ اور قاعدہ کیا ہے؟ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، جو ایک نیکی کرتا ہے اس کے بدلے میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ تو 30 دن کے جو روزے ہیں یہ 300 روزوں کے برابر ہیں، اور شوال میں اس نے 6 روزے اور رکھ لیے تو ایک روزہ 10 روزے کے برابر ہے، تو 6 روزے 60 روزوں کے برابر ہوئے، تو گویا کہ اس نے 360 روزے رکھ لیے۔ اور قمری اعتبار سے، چاند کی تاریخوں کے اعتبار سے سال میں 360 دن ہوتے ہیں،
اور شمسی اعتبار سے سال میں 365 دن ہوتے ہیں، اور شرعی احکام میں اعتبار قمری مہینوں کا ہے، چاند کے مہینوں کا ہے، لہذا 360 اس نے روزے رکھے، گویا کہ پورے سال روزے رکھے۔ رمضان کے روزے فرض ہیں، شوال کے 6 روزے فرض نہیں ہیں، نفل ہے، مستحب ہیں، افضل ہے، اگر کوئی رکھے تو ثواب ہے، نہیں رکھے گا وہ مجرم نہیں، اللہ کے وہاں اس سے مواخذہ نہیں ہوگا، اور اگر کوئی نہ رکھے تو اس پر کسی کو اعتراض کرنے کا حق بھی نہیں ہے کہ میاں آپ نے روزے تو رکھے نہیں۔ اس لیے نفل کام پر اعتراض کرنے کا کسی کو حق نہیں ہوتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانیاں پیدا کی، ایک تو کیا کہا 6 روزے رکھے اور 60 روزوں کا ثواب، اور پھر کیا کہا ضروری نہیں ہے عید کے دن کے بعد فوراً آپ 6 روزے رکھنا شروع کر دیں، فوراً رکھ لیں جب بھی بہتر ہے، اگر فوراً نہ رکھ سکیں تو پورے مہینے میں اگر 6 روزے آپ رکھ لیں، جب بھی یہی ثواب اور یہی اجر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو حاصل ہو۔ تو دین آسان بھی ہے، دین مبارک بھی ہے۔ اللہ فرماتا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ فرماتا ہے، اللہ تمہیں مشقت میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا، اس لیے آسانی پیدا فرما دی۔ 6 روزے رکھ لو، ضروری نہیں ہے کانٹینیو مسلسل رکھو، بلکہ غیب کر کے بھی اگر تم رکھ لو گے اور تعداد پوری کر لو گے جب بھی ثواب سے محروم نہیں ہو۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم تعداد پوری کر لو، گنتی پوری کر لو، اس سے زیادہ کرم اور نوازش اور عنایت کیا ہو۔ تو شوال کا یہ وہ مہینہ ہے جو بابرکت ہے، یہ مہینہ حج کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں 6 روزے رکھنے سے رمضان کے روزوں کے بعد پورے سال روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ تیسری بات شوال کی یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سب سے محبوب ترین بیوی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے نکاح فرمایا۔ کون سے مہینے میں؟ شوال، اور رخصتی بھی اسی مبارک مہینے میں ہوئی۔ ام المومنین فرمایا کرتی تھی اپنے اعزاء اقربا سے کہ اسی مہینے میں نکاح کرو، اس لیے کہ ہمارا نکاح اس میں ہوا، رخصتی اس میں ہوئی، دیکھو ہمارا نکاح کتنا مبارک اور کتنی محبت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے، اور ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، اس نے رمضان کا مہینہ عطا فرمایا، اور اس کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ نے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ان تمام عبادتوں کو قبول فرمائے۔ شوال کا بابرکت مہینہ عطا فرمایا، اور اس مبارک مہینے میں اللہ نے برکت والے کام کے لیے ہم سب کو یہاں پر جمع فرما دیا۔ اور وہ بابرکت والا کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے کلام کو سننا، سنانا، معانی اور مطالب کو سمجھنا، اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی کوشش کرنا۔ اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ یہ قرآن کریم کے دوسرے پارے کی سورہ بقرہ کی آیتیں ہیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھ کر سنائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیتوں میں اپنی عظیم الشان عبادت، سب سے بڑی عبادت، جس عبادت کے بعد کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں، اس عبادت کا تذکرہ فرمایا۔ سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ توحید، اللہ کی توحید کا قائل ہونا۔
کہ اللہ اکیلا ہے، ایک ہے، ذات کے اعتبار سے بھی، صفات کے اعتبار سے بھی، افعال کے اعتبار سے بھی، قدرت کے اعتبار سے بھی، علم کے اعتبار سے بھی اللہ کی طرح کوئی چیز نہیں۔ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، جو کیا اللہ نے کیا، جو کرتا ہے وہ اللہ کرتا ہے، جو کرے گا وہ اللہ کرے۔ اللہ کا غیر اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا، اور اللہ اپنے غیر کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے۔ یہ عقیدہ عقیدہ توحید ہے۔ یہی وہ عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے اپنی امتوں کو سب سے پہلے اسی عقیدے کی تعلیم دی۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، نوح علیہ السلام نے یہی کہا، ابراہیم علیہ السلام نے یہی کہا، موسیٰ علیہ السلام نے یہی کہا، شعیب علیہ السلام نے یہی کہا، ہود علیہ السلام نے یہی کہا، لوط علیہ السلام نے یہی کہا۔ سب سے پہلے اپنی قوم کو جو انہوں نے دعوت دی، وہ نماز کی دعوت نہیں دی، روزے کی دعوت نہیں دی، قربانی اور صدقے کی دعوت نہیں۔ سب سے پہلی دعوت کیا ہے؟ اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو۔ ما لکم من الہ غیرہ، تمہارا اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، معبود برحق اکیلے اللہ ہے۔ کیا کہا؟ یا ایھا الناس وحدوا اللہ، اے انسانوں اللہ کی توحید کو اختیار کرو، توحید کے قائل ہو جاؤ۔ فإن التوحید رأس الطاعات، بے شک توحید تمام عبادتوں کی جڑ ہے، تمام عبادتوں کی بنیاد ہے، تمام عبادتوں کا بیس ہے۔ اگر بنیاد نہ ہو تو عمارت پھر اس کے اوپر قائم نہیں ہو سکتی۔ سب سے پہلی چیز، پہلی اینٹ توحید۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، معبود جس کی عبادت کی جائے۔ تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کرنے کے لائق نہیں ہے۔ یہ خدائی ہے، خدائی، یعنی یہ آقائی اور پیری اور مریدی، یہ استادی اور شاگردی نہیں ہے کہ اگر ایک خدا کے علاوہ کوئی اور خدا ہوتا تو آدمی کیا سوچتا؟ اگر ایک اللہ کی نافرمانی ہوئی ہے اور اللہ نے اگر ہمیں بھگا دیا، غارت کر دیا، تو چلو دوسرے خدا سے کام اپنا بنا لے، اپنی بگڑی بنا لے۔ یہ ہوتا نہیں ہوتا؟ اگر ایک استاد سے پڑھ رہے تھے اور استاد کا پڑھانا اگر سمجھ میں نہیں آیا تو کیا کہا؟ چلیے بھائی دوسرے استاد سے پڑھ لیتے۔ اگر ایک پیر سے جا کے مرید ہوئے اور اس کے بعد اس پیر کی باتیں سمجھ میں نہیں آئیں یا اس پیر نے بھگا دیا اپنے وہاں سے، تو کیا کہا؟ گلا نہیں جو گریزاں ہیں چند مے خانے، نگاہ یار سلامت ہزار مے خانے۔ اکیلے تم ہی پیر تھوڑی ہو، بہت سارے پیر ہیں، کسی اور کے پاس چلے جائیں گے، ارے ہے یہ نہیں۔ مگر یہ معاملہ کون سا ہے؟ یہ خدائی کا معاملہ ہے کہ کوئی اور خدا نہیں ہے۔ اگر اللہ کی نافرمانی ہوئی، اللہ نے غارت کر دیا، دھتکار دیا، تو اب کوئی بھی بگڑی بنانے والا نہیں ہے۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور کون معاف کر سکتا ہے سوائے اللہ کے؟ اللہ نے اگر معاف نہیں کیا تو کوئی نہیں معاف کر سکتا۔ حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، شہید کربلا، سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لخت جگر ہیں، حرم میں داخل ہوئے، لوگوں نے دیکھا حضرت زین العابدین آئے ہیں تو مجمع ایک دم سے پھٹ گیا، لوگوں نے جگہ دے دی، تشریف لائے اور خانہ کعبہ کے آگے سر رکھ دیا اور پھر یوں کہا: الہی عبدک العاصی اتاکا، الہی اے اللہ آپ کا گنہگار بندہ آپ کے پاس آیا ہے،
مقرم بالذنوب قد دعاک، وہ اپنے گناہوں کا اقرار کر رہا ہے، مان رہا ہے کہ وہ مجرم ہے، گنہگار ہے۔ کون ہے یہ؟ تیسرے امام، چوتھے امام، یعنی حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ عنہ، اور پھر حضرت زین العابدین۔ ان کو کہا جاتا ہے امام معصوم، یعنی ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، مگر وہ خود کیا کہہ رہے ہیں؟ الہی عبدک العاصی اتاکا، اے اللہ تیرا گنہگار بندہ تیرے پاس آیا۔ مقرم بالذنوب قد دعاکا، اپنے گناہوں کا اقرار کر رہا ہے اور آپ سے دعائیں مانگ رہا ہے۔ اور پھر آگے کیا کہا؟ فَإِن تَغْفِرْ فَأَنْتَ لِذَاكَ أَهْلٌ، اگر آپ معاف کر دیں تو آپ معاف کر سکتے۔ وَإِن تَغْفِرْ، اگر آپ بخش دے، فَأَنْتَ لِذَاكَ أَهْلٌ، تو آپ کو اس کا حق ہے، آپ کو پاور حاصل ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ وَإِن تَطْرُدْ فَمَن يَرْحَمْ سِوَاكَ، اور اگر آپ نے بھگا دیا تو آپ کے علاوہ کون رحم کرے گا؟ آپ کے علاوہ ہمارے اوپر مہربانی کون کرے گا؟ کوئی دوسرا دروازہ بھی تو نہیں ہے۔ یہی ہے عقید توحید، کرنے والی ذات اکیلے اللہ کی ہے۔ اللہ یہی قرآن میں سبق پڑھا رہا ہے۔ سب سے پہلا سبق ہر نبی نے جو دیا، ہر نبی کے ذریعے سے اللہ نے امت کو سکھایا، وہ یہی سبق تھا، کیا؟ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، لا الہ الا ہوا، اس کے علاوہ کوئی عبادت کرنے کے لائق نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ معبود وہ ہونا چاہیے جس کے اندر ہر کمال موجود ہو، اور وہ کمال اس کا ذاتی ہو، کمال اس کا ذاتی ہو، کسی کا دیا ہوا نہ ہو۔ بڑے با کمال دنیا میں گزرے ہیں، بڑے بڑے با کمال گزرے ہیں، سب سے با کمال شخصیت اور ہستی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، مگر آپ کا بھی جو کمال ہے وہ ذاتی نہیں ہے، اللہ کا عطا کیا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، میں تو بانٹ دیتا ہوں، تقسیم کر دیتا ہوں، دینے والا میں نہیں ہوں، دینے والا اللہ ہے۔ تو سب کے سب اپنے کمالات میں محتاج ہیں، کس کے؟ اللہ کے۔ جو کسی کا محتاج نہیں وہ اکیلے اللہ ہے، جو کسی کا محتاج نہ ہو وہی عبادت کے لائق ہے۔ لا الہ الا ہوا، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی۔ الرحمن الرحیم، هو الرحمن الرحیم، وہ بہت مہربان ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ وہ ذات کے اعتبار سے بھی اکیلا اور صفات کے اعتبار سے بھی اکیلا ہے، یعنی رحمان کوئی نہیں، رحمان و رحیم کوئی نہیں، رحمان و رحیم اکیلے اللہ ہے۔ رحمان کے بہت سارے معنی ہیں۔ رحمان کے ایک بالکل سامنے کے معنی کیا ہے؟ کہ جس سے مانگا جائے تو خوش ہو جائے، جتنا مانگا جائے اتنا خوش۔ اور یہ ایسی چیز ہے جو اکیلے اللہ کے لیے خاص ہے، کسی اور کے اندر یہ بات نہیں پائی جاتی۔ مانگو گے دے گا، مگر اس کے بعد ایک منزل ایسی آئے گی وہ بھی کہے گا دروازہ دیکھ لیا ہے کیا؟ میاں اور کوئی کام نہیں ہے تمہارا؟ ہے یا نہیں؟ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فاقے سے ہے اور چہرے انور پر کمزوری کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں۔ ایک صحابی جلدی سے گئے اور کھجوروں سے بھرا ہوا ایک ٹوکرا لے آئے اور اس کے بعد کہا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، کھا لیجئے کھجور۔
آپ نے جو کھجور اس میں سے اٹھائی اور منہ کے قریب کی تو مسجد کے دروازے پہ ایک سوالی نے اعلان کیا، اللہ اس کے حال پہ رحم کرے جو میرے حال پہ رحم کرے۔ آپ نے وہ کھجور بھی رکھ دی اور اس کو پورا ٹوکرا صدقہ۔ وہ صحابی دیکھ رہے تھے یہ منظر، انہوں نے جا کے اس بھکاری سے کہا تمہیں پیسے چاہیے یا کھجورے؟ کہنے لگا مجھے پیسے چاہیے، تو کہا میرے ہاتھ بیچ دو تم۔ اب وہ خرید لی اور خرید کر کے پھر لا کے آپ کی خدمت میں رکھا، حضور کھا لیجئے۔ آپ نے جیسے ہی کھجور اٹھائی پھر اس نے سوال کر دیا، اور وہی سوال ہی ہے، دوسرا بھی نہیں۔ اب غصہ آنا چاہیے آدمی کو، وہی سوال ہی ہے، مگر یہ رحمت للعالمین ہے، آپ نے وہ صدقہ کر دیا۔ ان صحابی نے پھر یہی کیا، پھر خریدا اور پھر لا کے رکھا۔ جیسے ہی آپ نے اڑائے پھر اسی سوالی نے سوال کر دیا، تو آپ نے اس سے یہ کہا تم مانگنے آئے ہو یا سودے بازی کرنے آئے ہو؟ تو قرآن کی آیت نازل ہوئی، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، مانگنے والے کو ڈانٹیے نہیں۔ دیکھ رہے ہیں آپ، تو رحمان وہ ہے جتنا مانگا جائے وہ خوش ہو جائے، کبھی ناراض ہی نہ ہو۔ یہ صفت اکیلے اللہ کی، یہ تو وہی کر سکتا ہے جس کے خزانے میں کوئی کمی نہ ہو، کوئی کمی نہیں۔ پوری دنیا مانگے، سب کچھ مانگے، مانگنے کے بعد بھی اس کے خزانے میں اتنی کمی نہیں جتنی سمندر سے ایک قطرہ کم ہو جائے۔ تو رحمان ہے وہ، اور رحیم ہے وہ۔ رحمان کا مطلب دشمنوں پر بھی رحم کرنے والا، دوستوں پر بھی رحم کرنے والا، ایمان والوں کو بھی اللہ کھلا رہا ہے، نافرمانوں کو بھی کھلا رہا ہے، مشرکوں کو بھی کھلا رہا ہے، سب کچھ دے رہا ہے، یہ رحمان ہے۔ رحیم جس سے اگر نہ مانگا جائے تو ناراض ہو جائے۔ اور انسانوں کا معاملہ کیا ہے؟ جب تک نہ مانگیے تعلقات اچھے ہیں، اور اگر آپ نے مانگ لیا تو پھر اسی دن سے تعلقات خراب ہو جائیں گے، آپ کی ویلو گر جائے گی، اہمیت کم ہو جائے گی۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، ایک بزرگ نے اپنے خلیفہ سے پوچھا کہ میں نے جو آپ کو وظیفے بتائے تھے وہ پڑھ رہے ہیں آپ؟ تو ان کا پڑھتا تو ہوں مگر لوگ پڑھنے نہیں دیتے۔ بہت لوگ آتے ہیں، مصروف رہتا ہوں، کوئی مسئلہ پوچھنے آتا ہے، کوئی وظیفہ پوچھنے آتا ہے، مسائل لے کے لوگ آتے ہیں، ہر وقت الجھا رہتا ہوں، موقع نہیں مل پاتا۔ تو انہوں نے کہا میں تمہیں ترکیب بتا رہا ہوں، تمہارے پاس جو لوگ آتے ہیں وہ دو طرح کے ہوں گے، ایک غریب اور ایک مالدار۔ کہا جو غریب ہوں ان کو کچھ تم پیسہ قرضہ دے دینا، اور جو مالدار ہوں ان سے کچھ قرضہ مانگ لینا، نہ یہ آئے گا نہ وہ آئے گا۔ کہ یہ تو اس لیے نہیں آئے گا کہیں حضرت اپنا قرضہ نہ مانگ لے، اور وہ اس لیے نہیں آئے گا ایک مرتبہ تو دے چکے ہیں ان کو، کہیں پھر سوال نہ کر دے۔ فرمایا لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، وہی رحمان ہے، وہی رحیم ہے، وہ اپنی صفات پہ کامل ہے، لہذا اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ قرآن کا یہ اعلان سنا کس نے؟ مکے کے مشرکین نے۔ ان کے خدا کتنے تھے؟ 360۔ اور ایرانیوں کے خدا تھے 2، یزدا اور اہرمن۔ اور ہندوستانیوں کے خدا کتنے تھے؟ 33 کروڑ دیوی اور دیوتا۔ اور وہاں یہ آواز بلند ہو رہی، الہکم الہ واحد، تمہارا معبود ایک معبود ہے۔ تو بڑا گراں گزرا ان کے اوپر، بہت کھلا ان کو، میاں 33 کروڑ ہونے کے باوجود ہمارے کام بنتے نہیں ہیں، ایک اکیلے سے کیسے کام بنیں گے؟ 360 ہیں پھر بھی ہمارے سارے کام نہیں بنتے، بگڑی نہیں بنتی، ایک سے کیسے بنے گی؟ اس لیے
انہوں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے دلیل مانگی کہ خدا ایک ہے، دلیل کیا ہے؟ ایک روایت میں آتا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انہوں نے آپ سے آ کے یہ کہا کہ ہم ایک خدا مان لیں گے، مگر درخواست آپ سے یہ ہے کہ آپ کو نبی مان لیں گے، خدا کو بھی ایک مان لیں گے۔ صفا پہاڑ جو ہے یہ سونے کا بنا دیجیے آپ، اور جب یہ سونے کا بن جائے گا تو ہم آپ پر ایمان لائیں گے، اس سے گھوڑے اور اونٹ خریدیں گے اور ہم آپ کی مدد کریں گے۔ تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ چاہتے تھے کہ ہر آدمی ایمان والا ہو جائے، کوئی بھی جہنم کے شعلوں کا ایندھن نہ بنے، آپ تو یہ چاہتے تھے۔ تو آپ نے سوچا اگر صفا پہاڑ سونے کا ہو جائے گا، یہ کلمہ پڑھ لیں گے، جہنم سے بچ جائیں گے۔ تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی جناب میں دعا کی، اے اللہ صفا پہاڑ کو سونے کا بنا دی۔ حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ کی دعا قبول ہے، لیکن اگر صفا پہاڑ سونے کا بنا دیا گیا اور انہوں نے پھر بھی کلمہ نہیں پڑھا تو ان کو اللہ ایسا عذاب دے گا، ایسا عذاب کائنات میں اللہ نے کسی کو نہیں دیا ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اسی طرح رہنے دیجئے، میں ان کو سمجھاتا رہوں گا، تبلیغ کرتا رہوں گا، آج نہیں تو کل اور کل نہیں تو پرسوں، ورنہ اس کے بعد میں اللہ ان کو ایمان کی توفیق دے دے گا۔ اگر یہ ایمان نہ لائے تو ان کی اولادیں ایمان لے آئیں گی، اور یوں تو سارا معاملہ ہی ختم ہو جائے گا، پھر ایمان کون لائے گا جب سب مٹ جائیں گے۔ حضرت خالد بن الولید ایمان کب لائے؟ شروع میں صلح حدیبیہ کے بعد، ہجرت کے 6 سالوں کے بعد۔ حضرت اکرمہ ابو جہل کے بیٹے ہیں، یہ بھی ایمان لے آئے۔ یہ ایمان کب لائے ہیں؟ فتح مکہ کے بعد۔ کون ایمان لا رہا ہے؟ حضرت وحشی، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو جنہوں نے قتل کیا، وہ بھی ایمان لا رہے۔ حضرت ہندہ جنہوں نے جگر چبانے کی کوشش کی، وہ بھی ایمان لا رہے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو مخالف لشکر کی قیادت کر کے آتے تھے، وہ بھی ایمان لا رہے۔ یہ سب کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، پھر سونے کا نہ بنایا جائے، یہ مانگ رہے ہیں، یہ درخواست کر رہے ہیں، ان کی درخواست پوری نہ کی جائے، اس لیے کہ ہم ان کو تبلیغ کرتے رہیں گے، اور آج نہیں تو کل ایمان لائیں گے، ان کی اولادیں ایمان لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں قرآن کی یہ آیت نازل کی۔ تم اللہ کی توحید کو سمجھنے کے لیے ایک نشانی مانگ رہے ہو، اللہ تعالیٰ کی توحید کو ماننے کے لیے اور نبی کا کلمہ پڑھنے کے لیے تم نے کئے نشانی مانگی؟ ایک نشانی مانگی، صفا پہاڑ سونے کا بنا دیا جائے۔ ارے تم اپنی آنکھوں سے غور تو کرو، سوچو تو، یہ ایک چھوٹی سی نشانی ہے، ہزاروں نشانیاں ایسی بکھری پڑی ہیں جو یہ بتا رہی ہیں کہ پیدا کرنے والا عبادت کے لائق صرف ایک۔ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ۔ ہر چیز میں نشانی ہے، ہر چیز میں علامت ہے کہ وہ اکیلا ہے۔ جب زمین سے پودا اگتا ہے اور بعد میں اس میں شاخیں ہوتی ہیں، نکلتی ہیں شاخیں، لیکن جب وہ اگتا ہے تو کیسے کئے ہوتے ہیں؟ وہ اکیلا ہوتا ہے۔ ہر گیاہے کی الزمی رویت، ہر وہ گھاس کا تنکا جو زمین سے اگتا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ لا شریک لہو، اس کی خدائی میں کوئی شریک نہیں ہے۔ وہ اعلان کر رہا اکیلا ہے میرا پیدا کرنے والا۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیتیں نازل فرمائیں، ان میں ایک دلیل نہیں، بڑی بڑی دلیلیں اللہ نے بیان فرمائی ہیں۔ ان میں سے ہر دلیل یہ تقاضا کرتی ہے کہ اللہ موجود ہے، اللہ اکیلا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اور دلیلیں کس نے بیان کی؟ اللہ نے۔ اور دلیل کیوں بیان کی؟ تاکہ لوگوں کی سمجھ میں نہ آئے، توحید ہے نا، سمجھ میں آ جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے قابل تو کوئی نہیں ہے، اللہ ایسی دلیل بیان کرتا کسی کی سمجھ ہی میں نہ آتی۔ قرآن کیوں نازل ہوا؟ لوگوں کو سمجھانے کے لیے۔ نبی کیوں آئے؟ لوگوں کو سمجھانے کے لیے۔ اس لیے اللہ رب العزت والجلال نے اپنی قدرت کی، اپنی توحید کی جو دلیلیں بیان فرمائی ہیں، وہ ایسی دلیلیں ہیں جن کو پی ایچ ڈی خالی سمجھے، پروفیسر صرف سمجھ سکتا ہے، صرف ڈاکٹر اور عالم سمجھ سکتا ہے؟ نہیں، پڑھا لکھا، جاہل، امیر، غریب، چھوٹا بڑا، بچہ، عورت، ہر طبقے کا آدمی سمجھ سکتا ہے۔ کیا دلیل ہے؟ فرمایا ان فی خلق السماوات، آسمانوں کے بنانے میں دلیل ہے کہ اللہ ہے اور اللہ اکیلا ہے۔ بڑھیا سے کسی نے پوچھا، جو چرخہ چلا رہی تھی، سوت کاٹ رہی تھی، اللہ کہے ہیں؟ اس نے کہا اکیلا۔ کہا کیسے سمجھ میں آیا تمہاری؟ کہنے چرخے سے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا اس چرخے کو جب تک میں انگلی سے نچاتی ہوں یہ چلتا ہے، اور جب میں انگلی ہٹا لیتی ہوں یہ رک جاتا ہے۔ میرا چھوٹا سا چرخہ میری انگلی کے بغیر چلتا نہیں ہے، پوری دنیا کا نظام یہ کسی بغیر چلانے والے کے کیسے چل سکتا ہے؟ میں نے اللہ کو پہچانا۔ ان فی خلق السماوات، آسمانوں کے پیدا کرنے میں، اور آسمان ایک ایسی چیز ہے جو سب لوگ تو جانتے نہیں جانتے نا، کرے نہیں جانتے سب لوگ، آسمان کو سب لوگ نہیں جانتے نا، بچہ نہیں جانتا آسمان کیا ہوتا نا، وہ ایک ٹافی کا نام ہے آسمان، یہ آسمان، اور ایسا آسمان جو سب دیکھتے ہیں، دیہات میں بھی دکھتا ہے، شہر میں بھی دکھتا ہے۔ یہ ایسی چھت جو پوری دنیا میں، دنیا ختم مگر یہ چھت ختم نہیں۔ اتنی لمبی سلیب کسی نے ڈالی ہے آج تک، اتنی ترقی کے باوجود، اتنی بڑی، اور اس کے بعد اتنی مضبوط کہ آج تک کہیں سے کریک نہیں ہوئی، پلاسٹر نہیں اکھڑا، اس کے رنگ اور روغن میں کہیں سے فرق نہیں آیا، اس میں کوئی ایک پلر نہیں، ایک سپورٹر نہیں، ایک ستون نہیں، اور اتنی بڑی چھت، سب سے بڑی مخلوق انسان کے اعتبار سے کیا ہے؟ آسمان ہے۔ آسمان سے بڑی مخلوق کوئی نہیں۔ اللہ نے جو چیزیں پیدا کی ہیں بہت بڑی بڑی چیزیں پیدا کی ہیں، مگر سب سے بڑی چیز کیا ہے ہماری نظروں میں؟ آسمان ہے، سب سے بڑی۔ حالانکہ اس سے بڑی بھی مخلوق اللہ نے پیدا کی۔ آسمانوں سے بڑی مخلوق کیا ہے؟ کرسی۔ کیا ہے؟ کرسی۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ فرماتا کرسی اتنی بڑی ہے کہ یہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں اس کے مقابلے میں ایسی ہیں جیسے بہت بڑے میدان میں ایک چھلا ڈال دیا جائے انگوٹھی کا۔ آسمان اتنا چھوٹا نظر آئے گا، زمین اتنی چھوٹی نظر آئے گی، کرسی اتنی بڑی۔ کرسی آسمان و زمین سے بڑی ہے، اور کرسی سے بڑی اللہ کی ایک مخلوق ہے، اور اللہ بتاتا ہے اس سے بڑی مخلوق میں نے کوئی پیدا نہیں کی۔ ہم لوگوں نے کرسی دیکھی نہیں، مگر ہم لوگوں کا ایمان ہے۔ اللہ نے قرآن میں بتایا ہے وسع کرسیہ السماوات والارض، ہے کرسی۔ کرسی سے بڑی ایک مخلوق، جو سب سے بڑی مخلوق، وہ ہے اللہ کا عرش۔ اللہ کا عرش کتنا بڑا ہے؟ اس کے آگے کرسی کی حیثیت وہ ہے جو آسمان و زمین کی حیثیت کرسی کے سامنے، جیسے بہت بڑے میدان میں ایک چھلا پڑا ہوا،
اتنے بڑی بڑی کرسی بھی اس کے سامنے اتنی چھوٹی سی نظر آئی۔ اللہ فرماتا وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ عظیم مانے بڑا، اور بڑا جس کو کہے بڑا، چھوٹا جس کو بڑا کہے وہ بڑا نہیں ہے، سب سے بڑا جس کو کہے بڑا، اس سے بڑا کوئی بھی نہیں۔ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ تو عرش عظیم بھی پیدا کیا ہوا ہے، اور کرسی بھی پیدا کی ہوئی ہے، اور آسمان اور زمین بھی پیدا کیے ہوئے ہیں، اور کوئی چیز خود بخود پیدا نہیں ہوتی۔ پیدا کیا جانے کا مطلب یہ کوئی ہے اس کا پیدا کرنے والا۔ جب اتنی بڑی بڑی چیزیں جس نے پیدا کی ہیں وہ خود کتنا بڑا ہوگا، کتنا طاقتور ہوگا، اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد، ہیچ آہن خود بخود تیغے نشد۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کوئی چیز خود بخود چیز نہیں بنی، ایک بٹن بھی خود نہیں بنتا، ایک سوئی بھی خود نہیں بنتی، کوئی چیز خود بخود نہیں بنتی ہے۔ ایک دھماکہ ہوا اور دنیا بن گئی، ایک کمرہ تو بنتا نہیں، ایک دھماکے سے کمرے ٹوٹ جاتے ہیں، بلڈنگیں ٹوٹ جاتی ہیں، دھماکہ ہوا پوری دنیا بن گئی، عجیب دھماکہ تھا یہ۔ تو کیا ہے، کوئی چیز خود بخود نہیں بنتی، ہیچ آہن خود بخود تیغے نشد، اور کوئی لوہا خود سے تلوار نہیں بنتا، ہے کوئی بنانے والا۔ ان فی خلق السماوات، بے شک آسمانوں کے بنانے میں، اور ایک آسمان نہیں ہے، 7 آسمان، اتنا پرانا آسمان، اتنا مضبوط آسمان، اتنے رنگ و روغن والا آسمان، اتنے پیارے کلر والا آسمان، بغیر ستون والا آسمان، جس نے بنایا ہے وہ کون ہے؟ اللہ۔ اور وہ بنانے میں اس کے اکیلے ہے، اکیلا بنانے والا ہے، تو عبادت میں بھی وہ کیا ہونا چاہیے؟ اکیلا ہونا چاہیے۔ اور یہ ایسی بات ہے جو قرآن نے دلیل دی ہے، پتہ ہے، یہ ایسی دلیل ہے جو مشرک تھے انہوں نے بھی اس دلیل کو مانا ہے۔ جو 360 مانتے تھے وہ بھی یہ مانتے تھے آسمان کا پیدا کرنے والا اکیلے اللہ ہے۔ قرآن میں لَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان اور زمین کس نے بنائے ہیں تو یہ 360 خداؤں کے پجاری یہی کہیں گے کہ صاحب کسی دیوتا اور دیوی نے آسمان نہیں بنایا، یہ تو اکیلے اللہ ہی نے بنایا۔ ان سے کہہ دو جب تم نے یہ مان لیا آسمان بنانے میں اکیلے ہے اللہ، تو پھر عبادت میں وہ اکیلے کیوں نہیں ہے؟ فرما ان فی خلق السماوات، بے شک آسمانوں کے بنانے میں، پھر فرمایا ان فی خلق السماوات والارض، اور زمین کے بنانے میں، کا آسمان تو دکھتا نہیں، دکھتا ہے، دکھتا ہے، اور سائنسداں کیا کہتے ہیں؟ آسمان ہے ہی نہیں، جو نیلا نیلا کلر نظر آ رہا ہے یہ آپ کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں، آسمان تھوڑی ہے، آسمان نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ ان کے کہنے کا کیا اعتبار ہے؟ وہ تو کبھی کہتے ہیں زمین ہلتی ہے، زمین گھومتی ہے، کبھی کہتے ہیں چاند اور سورج گھومتے ہیں۔ سائنس کی تھیوریاں بدلتی رہتی ہیں، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات کبھی نہیں بدلتے۔ برسوں فلسفی کی چناؤ چنی رہی، لیکن خدا کی بات جہاں تھی وہیں رہی، یہ اللہ کا کلام ہے۔ فرما ان فی خلق السماوات والارض، آسمان ہیں، جو انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ مسلمانوں کے بچے وہ سوچتے ہیں اگر قرآن ان کو پڑھائیں گے، دین کی تعلیم دلوائیں گے تو دیر ہو جائے گی، پھر نوکری نہیں ملے گی، پھر اچھی تعلیم نہیں پائیں گے، دیر ہو جائے گی، اور ڈائریکٹ انہوں نے اسکولوں میں کالجوں میں ڈال دیا۔ اب وہاں اس بچے نے سائنسداں اپنے استادوں سے یہ پڑھا کہ آسمان کوئی چیز نہیں ہے، وہ خود بھی منکر ہے، دہریہ،
بچے کا بھی ذہن بن گیا کہ آسمان نہیں ہے۔ آسمان کا اس نے جب انکار کر دیا جس بچے نے اور جس بچی نے، تو کیا ہوا؟ اس کا دین غارت ہو گیا، جل گیا، اس کی نیکیاں ختم، وہ اسلام سے نکل گیا۔ اب مسلمان ہونے کے بعد جب غیر ایمان والا ہو گیا، اب آپ اس کا نکاح پڑھوا رہے ہیں بہت بڑے مولانا سے، چاہے جتنے بڑے مولانا نکاح پڑھائیں، اس کا نکاح نہیں ہوگا۔ ایمان والے کا نکاح ایمان والے کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ پال رہے ہیں کس کو اپنے گھر پہ؟ مسلمان کو نہیں، ایک کافر کی آپ پرورش کر رہے ہیں اپنے گھر پہ۔ آپ پیسہ خرچ کر رہے ہیں کاہے کے لیے؟ ایسی تعلیم دلا رہے جس سے بچے کیا، بچوں کے عقیدے خراب ہو رہے ہیں۔ رہی ان کی نظر کالج میں بس علمی فوائد پر۔ اکبر الہ آبادی، یہ کوئی بہت بڑے مولانا تھے نا اکبر الہ آبادی، خالی شاعر نہیں تھے، یہ جج تھے، جج، دنیاوی تعلیم کے بھی ماہر تھے، بڑے آدمی تھے۔ اکبر الہ آبادی نے کہا نظر ان کی رہی کالج میں بس علمی فوائد پر، اور گرا کی چپ کے بجلیاں دینی عقائد پر۔ دنیا کے فائدوں پہ نظر رہی، تم نے اپنے بچوں کو کالج میں بھیج دیا، مگر بچوں کے عقیدوں پر بجلیاں گرتی رہیں، ان کے عقیدے ناس ہو گئے، برباد ہو گئے، وہ مسلمان نہ رہے، وہ بددین بن گئے۔ قرآن کہتا آسمان ہے، آسمان کا انکار قرآن کا انکار ہے، قرآن کا انکار کفر ہے۔ قرآن کہتا 7 آسمان ہیں۔ قرآن یہ بھی بتاتا ہے کہ آسمانوں پر دروازے ہیں، اور قرآن یہ بھی بتاتا ہے اور حدیث یہ بھی بتاتی ہر دروازے پر دربان ہیں۔ قرآن بتا رہا ہے۔ حدیث معراج، نبی کریم علیہ السلام جبریل علیہ السلام کے ساتھ جب گئے معراج میں، تو دروازہ جو کھٹکھٹایا آسمان کا، تو فرشتے نے پیچھے سے پوچھا جو دروازے پہ دربان تھا، من علی الباب، کون ہے دروازے پہ؟ تو ہم لوگوں کی طرح تو جبریل تھے نہیں، اس لیے ہم اگر کسی کے دروازے پہ جائیں اور دستک دیں اور پوچھے کون صاحب، تو کہتے ہیں ہم ہیں۔ تو جبریل نے یہ نہیں کہا ہم ہیں، حالانکہ جبریل کا ماتحت ہے وہ فرشتہ، جبریل سید الملائکہ ہیں، تمام فرشتوں کے سردار ہیں، سارے فرشتے ان کے ماتحت، ان کے انڈر میں ہیں، مگر وہ فرشتہ جس کی ڈیوٹی ہے دروازے پر پوچھ رہا ہے کون ہے دروازے پہ؟ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا جبریل، میں جبریل ہوں، نام بتا رہے بابا۔ یہاں نام بتانے میں انسلٹ معلوم ہوتی۔ پھر اس کے بعد فرشتے نے پوچھا وَمَن مَّعَكَ، اور آپ کے ساتھ میں کون ہے؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دروازہ کھلا نہیں ابھی بھی۔ اُرسِلَ اِلَیْهِ، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دے کر کے بلایا گیا ہے آسمانوں پر؟ نعم اُرسِلَ اِلَیْهِ، جی ہاں، آپ پر کے پاس پیغام بھیجا گیا اور آپ کو دعوت دی گئی ہے۔ اب دروازہ کھلا۔ تو نہ صرف آسمان ہے، 7 آسمان ہیں، آسمانوں میں دروازے ہیں اور دروازوں پر دربان بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فی خلق السماوات، آسمانوں کے بنانے میں، یہ ایسی دلیل ہے جو دیہاتی بھی سمجھ جائے، اتنا بڑا آسمان جس نے بنایا اس سے بڑا کوئی نہیں، وہ اکیلا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض، کا آسمان تو بہت دور ہے، اور اندھے بھی ہوتے ہیں بعض لوگ، دیکھتے بھی نہیں، ان کے لیے دلیل کیا ہے؟ اللہ کہتا خالی آسمان تھوڑی ہے، زمین دیکھو نیچے، جس پہ چلتے ہو جب تک زندہ رہتے ہو اس کی پیٹھ پر چلتے ہو، اور جب مر جاتے ہو تو اس کے پیٹ میں چلے جاتے ہو، اور یہ زمین بھی چھوٹی موٹی نہیں ہے، بہت بڑی زمین۔ اس زمین کے بنانے میں اللہ کی توحید کی دلیل ہے اور اللہ کی قدرت کی دلیل ہے۔ زمین بھی کیا ہے؟ اس کو اللہ نے فرش بنایا ہے، فرش بچھونا، بچھونے کی طرح ہے، اس کے اوپر بیٹھتے بھی ہیں، لیٹتے بھی ہیں، اور صاحب اس پہ سفر بھی کرتے ہیں، اس پہ گاڑیاں بھی دوڑاتے ہیں، اس کے اوپر کھیتی بھی کرتے ہیں، باغات بھی
اس کے اوپر لگاتے ہیں، سب کچھ زمین. اور زمین کاہے پہ بچھائی؟ پانی پہ. اور پانی کیا ہوتا ہے؟ بالکل خاموش رہتا ہے. پانی میں کیا ہوتا ہے؟ حرکتیں. سمندر کے کنارے کھڑے ہوئے دیکھیے اس کی موجوں کا نظارہ، اس کی لہریں کیسی اٹھ رہی ہیں. اگر جو کشتی چلتی ہے دریا میں، لہروں موجوں میں کیسے زیر و زبر ہوتی، کیسے ہچکولے کھاتی ہے. اتنی بڑی زمین جو اللہ نے پانی پہ بچھائی، اس کو تو ہلنا چاہیے تھا. اور جب ہلتی تو پھر بڑا مزہ آتا. ہم لوگ سوتے رہتے آرام سے. کبھی جو ہلکی سی ہل جاتی ہے 1 منٹ کے لیے، تو دنیا میں تباہی پیدا ہوتی ہے. لوگ گھر چھوڑ کے باہر نکل آتے ہیں، بڑے بڑے شہر قبرستان بن جاتے ہیں. ذرا سی ہل جاتی ہے، اسی کو کہتے ہیں زلزلہ. زلزلہ کے معنی ہیں بار بار ہلنا. ایک مرتبہ ہلی، پھر ہلی، پھر ہلی، پھر ہلی. مگر یہ زمین اس کے باوجود ہلتی بھی نہیں. اللہ نے زمین کو بنایا اور بچھایا، اور زمین کے اندر اللہ نے پہاڑوں کی میخیں ٹھوک دی. انہی میخوں کو جب اللہ چاہتا ہے ڈھیلا کر دیتا ہے ذرا سا، تو زمین ہلتی ہے، دنیا میں تباہی مچتی. اتنی بڑی زمین جس نے بنا دی، اور زمین کے اندر کیا نہیں رکھا تمہارے لیے. گودام ہے زمین. انسان کی تمام ضروریات زمین میں ہیں. یہ سب خود بخود ہو گیا کیا؟ کوئی کرنے والا ہے، کوئی پیدا کرنے والا ہے، اور وہ اکیلے اللہ ہے. لہذا جب وہ اکیلا ہے اس کام کے کرنے میں، تو عبادت کے لائق بھی اکیلے وہی ہے. دوسرا کیسے ہو سکتا ہے؟ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمان و زمین کے پیدا کرنے میں. کہا اچھا دوسری چیز سمجھیے. 2 دلیلیں. تیسری واختلاف اللیل والنہار. اور نہار کہتے دن کو، اور لیل کہتے رات کو. رات اور دن کے بدلنے میں. بدلنے کا مطلب رات آئی، اس کے بعد پھر دن آئے گا، اور دن ختم ہوا تو پھر رات آئے گی. دن کے وقت میں رات نہیں آ سکتی. 1 منٹ پہلے آ جائے گی رات، 1 منٹ پہلے دن ہو جائے گا. کچھ نہیں. جو نظام اللہ نے بنا دیا ہے، اتنا پرانا نظام. وہ جو پرانی جنتری ہے علی زینبی کی، جس کی وجہ سے رمضان کے مہینے میں کہیں جلدی اذان ہو رہی، کہیں دیر میں اذان ہو رہی، جلدی روزہ کھل رہا ہے، جلدی سحری ختم ہو رہی، کہیں دیر میں ہو رہی ہے. ہوتا ہے جنتری میں اختلاف. جنہوں نے جنتری بنائی انہوں نے کہا کہ 50 سال کے بعد جو ہم نے اوقات لکھے ہیں ان میں فرق آ جائے گا. 50 سال کے بعد فرق آ جائے گا. آپ بتائیے، یہ اللہ نے جو نظام بنایا ہے اتنا قدیم نظام ہے، آج تک چاند اور سورج کی رفتار اور اسپیڈ میں کہیں فرق آیا ہے؟ کچھ. ذالک تقدیر العزیز العلیم. یہ اس مالک کا بنایا ہوا نظام ہے جو زبردست ہے اور علم والا ہے. آپس میں ٹکر بھی نہیں ہوتی. رات اور دن کے بدلنے کا مطلب یہ ہے رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات. ساری دنیا مل کے طے کر لے رات نہیں ہونے دیں گے آج. بتائیے، پھر پوری دنیا عاجز ہے. کوئی کر رہا ہے، کسی کے بس میں نہیں ہے. دن نہیں ہونے دیں گے، رات ہی رہے. پوری دنیا کی اوقات نہیں ہے. رات اور دن کے بدلنے کا یہ بھی مطلب ہے رات کو کبھی بڑا کر دیا اور دن کو چھوٹا کر دیا، اور کبھی دن کو بڑا کر دیا اور رات کو چھوٹا کر دیا. آج کل کیا ہو رہا ہے؟ رات چھوٹی ہوتی جا رہی اور دن بڑا ہوتا جا رہا ہے. کوئی آدمی کہے کہ نہیں، اس مہینے میں کم سے کم، رمضان کا مہینہ ہے، اس میں جلدی سحری میں اٹھنا پڑتا ہے، تو اتنی جلدی جو ہے صبح نہ ہو، لمبی رات ہو جائے. ہو جائے گا. نظام الہی ہے، کرنے والی کوئی ذات ہے، اس کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں ہوا. اس کے نظام میں کوئی خلل نہیں ڈال سکتا.
حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تک شیخ شوکت علی میں ایک تقریر کی تھی، اور حضرت نے فرمایا کہ یہ آسمان و زمین کا نظام، یہ چاند سورج کا نظام، یہ بنایا ہوا اللہ کا ہے، اور کوئی دنیا میں اس نظام میں خلل نہ ڈال سکا ہے نہ ڈال سکتا ہے۔ کہ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صدیق اکبر خلیفہ ہوں گے، پھر فاروق اعظم خلیفہ ہوں گے، پھر عثمان غنی ہوں گے، پھر علی ہوں گے۔ یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، اس میں کوئی خلل نہیں ڈال سکتا، نظام الہی ہے یہ۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمان و زمین کے بنانے میں اور رات و دن کے بدلنے میں۔ کہا اچھا یہ دلیل کافی نہیں، دوسری سمجھیے، والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، اور اس جہاز میں، ان جہازوں میں، ان کشتیوں میں جو چلتی ہیں سمندر میں، دریاؤں میں، بما ينفع الناس، ایسی چیزوں کو لے کر جو لوگوں کو نفع دیتی ہیں۔ اس میں بھی اللہ کی قدرت کی دلیل ہے۔ پہلے زمانے میں جتنے بڑے شہر ہیں وہ کہاں آباد ہیں؟ جنگل کے کنارے نا ہے، پھر کہاں؟ دریا کے کنارے۔ دلی میں کون سا دریا ہے؟ یمنا ہے۔ آگرہ میں وہاں بھی ہے۔ لکھنؤ میں اب سوچ رہے ہیں کون سا بتائیں، الہ آباد میں، کانپور میں، سیتاپور میں، جتنے بڑے شہر سب دریاؤں کے کنارے آباد ہیں، تاکہ پہلے یہ روٹ وغیرہ نہیں ہے، انسان پانی کے راستے سے ایک شہر سے دوسرے شہر میں جا سکے، اور ایک شہر کے سامان کو دوسرے شہر میں آسانی سے منتقل کر سکے کشتیوں کے ذریعے سے، جہازوں کے ذریعے سے۔ کل بھی یہ نظام تھا اور آج بھی یہ نظام ہے۔ کل کشتیاں تھیں، آج بڑے بڑے جہاز ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ ایک تو یہ جہاز چلیں گے کاہے پر؟ خشکی پہ چلیں گے نہیں، پانی، اور پانی بھی کیسا؟ نہایت باریک سیال پتلا۔ اگر پتلا نہ ہو جب بھی کشتی نہیں چلے گی۔ اتنے پتلے پانی پر اتنی وزنی چیز کا ٹھہرنا، وہ تو جتنا وزن ہوگا وہ چیز ڈوبے گی، اس کا نہ ڈوبنا، آسانی سے پہنچ جانا، یہ سب کیا ہے؟ کوئی ہے جو اس نظام کو چلا رہا ہے۔ ایسا نہیں خود بخود یہ جہاز چل رہے ہیں اور خود بخود نظام چل رہا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک دہریہ تھا۔ دہریہ کہتے ہیں ملحد، کمیونسٹ، خدا کے بھی قائل نہیں، سب ہو رہا ہے خود بخود، دنیا پیدا ہوئے، خود بخود دنیا کا نظام چل رہا ہے، اور صاحب اس سے مناظرہ مباحثہ طے ہوگا، نہیں خدا ہے۔ مناظرے کے لیے لوگوں نے کہا کہ سب سے بڑے جو امام ہیں، امام صاحب، ان کو بلایا جائے، اور امام صاحب کا معاملہ بالکل الگ تھا، وہ تو امام اعظم ہیں، وہ تو امام اعظم ہیں، وہ تو مسائل کو چٹکیوں میں حل کیا کرتے تھے، دنیا کے مسائل بھی اور دین کے مسائل بھی۔ کہتے ہیں کہ دنیا کے لوگوں کی آدھی عقل اللہ تعالیٰ نے اکیلے امام حنیفہ کو عطا کی تھی۔ اتنے زبردست عقل والے آدمی، مسائل کو اشاروں میں، چٹکیوں میں حل کر دیا کرتے تھے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، دین کے بھی مسئلے اور دنیا کے مسئلے۔ وہ ایک عورت آئی امام صاحب کے پاس، کہنے لگے میرا شوہر بڑا ظالم ہے، اگر راشن ختم ہو جاتا ہے اور میں بتاتی ہوں راشن ختم ہو گیا تو گالیاں بکنے لگتا ہے، اور اگر میں اسے نہیں بتاتی ہوں جب بھی وہ مجھے برا بھلا کہتا ہے، اگر خاموش رہتا ہوں تو دم گھٹتا ہے سینے میں، اگر فریاد کرتا ہوں کلیجہ منہ کو آتا ہے، بتاؤ تو مشکل، نہ بتاؤ تو مشکل، میں کیا کروں؟ امام صاحب نے کہا اس سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، راشن کی بوری جو ہے اس کے سامنے تم اس کو الٹ دینا، جب خالی ہو جائے بوری الٹ دینا۔ اس عورت نے راشن کی بوری جو الٹ دی،
تو شوہر کہتا لگتا ہے تو ابو حنیفہ سے مل کے آئی ہے، یہ بات تجھے امام حنیفہ نے بتائی ہے۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مقرر طے ہوئے، اور صاحب لوگ انتظار میں ہیں کہ امام صاحب آئیں، مگر امام صاحب کو آنے میں ہو گئی دیر۔ جب دیر ہو گئی تو وہ جو آدمی تھا وہ اور بڑبڑانے لگا، دیکھا امام صاحب تمہارے ڈر گئے، مناظرے کے لیے نہیں آ رہے ہیں وہ۔ اب مسلمانوں کی حالت خراب، وہ کہہ رہے آج ہی امام صاحب کو دیر کرنا تھی، امام صاحب آ ہی نہیں رہے، بتائیے ویسے تو وقت پہ آتے تھے، آج ہی دیر کرنا تھی۔ بڑی دیر کے بعد دیکھا کہ امام صاحب چلے آ رہے ہیں، تو سب غصے میں۔ امام صاحب نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد فرمایا کہ میں تاخیر سے آیا ہوں، اور مجھے دیر اگر ہوئی ہے تو دیر ہونے کا سبب بھی تھا، ہوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا، دیر اگر ہوئی تو دیر ہونے کا کوئی سبب تھا۔ کہلے کیا دیر ہونے کا سبب تھا؟ کہا دیکھیں یہاں تک آنے میں، ہمارے وطن سے یہاں تک آنے میں بیچ میں دریا پڑتا ہے، اور دریا کے راستے کشتی کے ذریعے سے ہمیں یہاں پہنچنا تھا۔ جب میں ساحل پر پہنچا تو دیکھا وہاں کوئی کشتی نہیں، اور بہت سارے مسافر کھڑے ہوئے تھے، کشتی آئے تو ہم اس پار سے اس پار جائیں۔ اتنی دیر میں نے دیکھا کہ درخت جو اس کے کنارے دریا کے کھڑے ہوئے تھے ان کو ترس آیا، مسافروں پر ترس آیا، اور ایک دم سے ان کے تختے بنے، اور پھر میں نے یہ دیکھا وہ تختے آپس میں جوڑنے لگے، خود بخود وہ جڑ گئے، اور اس کے بعد جو اس کی دریزیں تھیں ان کے اندر تارکل بھی خود ہی بھر گیا، اور وہ کشتی تیار ہو گئی خود بخود، اور ساحل کے کنارے آ کر کے لگ گئی، اور سارے مسافر بیٹھ گئے، کوئی چلانے والا بھی نہیں تھا، بغیر ملاح کے وہ کشتی چلتی ہوئی آئی۔ جب اس نے یہاں پہ پہنچایا تب یہاں پہنچے ہم۔ تو وہ کہنے لگا آپ نے کس کو بلایا ہم سے مناظرہ کرنے کے لیے جو بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے؟ اس آدمی کے دماغ پر اتنا دباؤ ہے جس کی وجہ سے یہ بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے۔ بھلا کہیں ہو سکتا ہے کہ درخت جو ہے خود بخود کٹ جائے، اس کے تختے بن جائیں، اور اس کے بعد تختے آپس میں بغیر کسی بڑھئی کے جڑ بھی جائیں، اور پھر اس کی دریزوں میں تارکل بھر جائے، اور کشتی خود بخود تیار ہو جائے، اور بغیر کسی ناخدا اور ملا اور کشتی چلانے والے کے کشتی خود ہی چلے، اور کنارے پر جہاں پہنچنا وہیں جا کے پہنچا بھی دے۔ یہ تو کوئی دیوانہ آدمی ہے۔ امام صاحب فرمانے لگے اتنا کہنے سے تم نے مجھے دیوانہ کہہ دیا، اور تم کتنے بڑے دیوانے ہو، تم کہتے ہو یہ پوری دنیا خود بخود بن گئی، سورج خود بخود بنا، چاند خود بخود بنا، اور ہوائیں خود چل رہی ہیں، درخت خود ہی لگ گئے ہیں، اور پوری دنیا میں جو کچھ ہو رہا خود بخود ہو رہا ہے۔ اگر ایک کشتی بن جانے سے خود بخود میں دیوانہ ہو سکتا ہوں تو جناب آپ تو سب سے بڑے دیوانے اور پاگل ہیں۔ سارا مناظرہ اسی پہ ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ، اور ان کشتیوں میں اللہ کی قدرت کی، توحید کی دلیلیں موجود ہیں جو چلتی ہیں سمندر میں، آدمیوں کی نفع کی چیزیں اور سامان لے کر کے۔ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ، قدرت کی دلیلیں اللہ تم ایک مانگ رہے تھے، دیکھو ان میں سے ہر دلیل کتنی بڑی ہے اور سب کے لیے ہے۔ اور اس پانی میں جس کو اللہ نے اتارا ہے بادلوں سے، اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، توحید کی نشانی ہے، بادلوں سے پانی برستا نہیں برسا؟ اچھا یہ تو ہر آدمی کو پتہ نہیں، دیکھتا بھی نہیں پانی برستا ہے، ہندوستان میں تو برستا نہیں، ارے آج ہی برسا تھا، پانی برستا ہے نا، سب دیکھتے ہیں۔ یہ پانی جو انسان کی زندگی کی سب سے قیمتی چیز ہے، ان علاقوں سے پوچھئے جہاں پانی کی کمی ہے، لوگ
پینے کے پانی کو تلاش کرنے کے لیے کتنے لمبے سفر کرتے ہیں، کتنی مشقت کے ساتھ لاتے ہیں۔ انسان کی صرف زندگی نہیں، پانی کی تعریف کیا ہے، پانی کسے کہتے ہیں؟ وہ جوہر سیال بھی حیات نامن، وہ ایسا ایک بہنے والا لیکوڈ قسم کا ایک مادہ ہے جس پر ہر بڑھنے والی چیز کی زندگی موقوف ہے، چاہے پیڑ پودے ہوں، درخت ہوں، باغ ہوں، کھیتیاں ہوں، انسان ہوں، جانور ہوں، جو بڑھتی ہے چیز، ہر اس چیز کے لیے پانی نہایت ضروری ہے۔ اتنی ضروری چیز ہے، یہ بادلوں سے پانی برستا ہے۔ کوئی آدمی ہے جو بادلوں سے ایک قطرہ نچوڑ کے دکھائے؟ بتائیے، ہے؟ اللہ ہی بادلوں سے پانی برساتا ہے، اور یہ بادل کہاں سے بنتے ہیں؟ سمندر سے، ہواؤں کے ذریعے سے بھاپ اٹھتی ہے، اسی سے بادل بنتے۔ اور سمندر کا جو پانی ہے وہ بہت میٹھا ہے نا، بہت کھارا پانی۔ اور سمندر کا پانی کھارا کیوں ہے؟ اگر یہ میٹھا ہو تو دنیا میں جینے والوں کی زندگی اجیرن ہو جائے۔ جتنی مخلوقات اللہ نے خشکی پہ رکھی ہیں، اس سے زیادہ مخلوقات اللہ نے سمندر میں رکھی ہیں۔ اس کے علاوہ ساری دنیا کی غلاظت اور گندگی، مردار ہر چیز کہاں جاتی ہے؟ سمندر میں جاتی ہے۔ اور جب کوئی چیز مرتی ہے تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ جب سڑے گی، تعفن پیدا ہوگا، بدبو پیدا ہوگی، جینا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ نے اس میں نمکینیت رکھی ہے، کھارا پن رکھا ہے، اس میں جو چیز جاتی ہے وہ اس کو بھسم کر کے رکھ دیتا ہے، وہ کھارا پانی ہے۔ اسی سے اللہ نے بادل بنا دیے۔ اب یہ بادل جو ہے جا رہے ہیں، یہ کارگو سے جیسے سامان نہیں آتا، ایسے پانی آ رہا، خود کار مشینیں ہیں یہ۔ اور صاحب بادلوں میں پانی ہے اور لوگ دیکھ رہے ہیں، اور پانی کی ضرورت بھی ہے کہ پانی برس جائے، گرمی بہت ہو رہی ہے، مگر وہ بادل ہیں کسی کے حکم کے پابند ہے۔ وہ لکھنؤ کے پاس سے گزرتے چلے گئے اور ہم یہ سمجھے ابھی برسے گا۔ ایسی گھٹائیں گھر کے آئی تھیں، برسے بغیر ہی جو گھٹا گھر کے کھل گئی، برسے بغیر ہی جو گھٹا گر کے کھل گئی، ایک بے وفا کا عہد وفا یاد آ گیا کہ صاحب دیکھیے کیسی بے وفائی، ہمیں تو بڑی امید تھی، برسے گا نکل گئے یہاں سے۔ پھر اس کے بعد جو پانی وہاں سے برسا، وہ پانی کیسا برسا؟ اللہ نے برسایا، پتہ ہے آپ کو؟ اتنی اونچائی سے یہ پانی برس رہا ہے، اگر یہ پانی کے قطرے اتنی بلندی سے زمین کے اوپر گریں تو زمین میں سوراخ ہو جائیں، انسان کے جسم پر گریں تو انسان کا جسم چھلنی ہو جائے، مگر انسان کا جسم چھلنی نہیں ہوتا۔ کھیتیاں، کھیت کی زمین کاشت کے لائق رہتی ہے، اتنی بلندی سے گر رہا ہے، وہ اتنی تیزی سے گر رہا ہے، اور زمین کٹ جائے اور بہہ جائے، مگر یہ سب نہیں ہوتا۔ یہ ایک نظام ہے، خالی اسی کو سمجھو تو خدا کی خدائی تمہیں سمجھ میں آ جائے۔ امام راضی لکھتے ہیں پانی کی ہر بوند کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے، پانی کی ہر بوند کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے، ورنہ انسان کا جسم چھلنی ہو جائے اور زمین کاشت کے لائق نہ رہے۔ پھر یہ جو پانی برسا، اعلان ہو جاتا کہ صاحب پانی جس کو چاہیے وہ پانی اسٹور کر لے سال بھر کے لیے۔ تو ہم لوگوں سب کے پاس اتنے بڑے بڑے برتن تھے، سال بھر کے لیے پانی بھر لیتے ہم لوگ، ہے؟ تھا کسی کے پاس؟ غریبوں کے پاس کہاں تھا؟ اور بڑے لوگوں کے پاس اگر تھا بھی تو اس کے بعد کیا ہوتا؟ اتنے دن کا پانی جب ٹھہرا رہتا تو کیا ہوتا؟ وہ سڑ جاتا اور خراب ہو جاتا اور تعفن اس میں پیدا ہو جاتا۔ بوتل میں جو پانی ہوتا ہے زیادہ دن رکھا رہتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس میں بدلیاں ایسی نیچے جمنے لگتی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ زیادہ دن رکنے کی وجہ سے۔ وہ پانی اللہ نے برسایا، اور برسانے کے بعد زمین میں جگہ جگہ وہ جمع ہو گیا تالاب کی شکل میں، زمین نے اس کو پی لیا اور چوس لیا۔
زمین میں اللہ نے ایک پائپ لائن بچھائی ہے جس کے اندر وہ پانی سب اکٹھا ہو رہا ہے. باقی اللہ تعالیٰ نے برف کی شکل میں پہاڑوں کی چوٹیوں پہ رکھ دیا, اور پہاڑ کی چوٹی بہت اونچی ہوتی ہے, وہاں تک گردہ بھی نہیں جا سکتا, غبار بھی نہیں پہنچ سکتا. وہ پانی پتھر کی طریقے سے ہے, یعنی برف کی طرح. اس کے اندر کوئی کیڑا مکوڑا مر بھی نہیں سکتا, اور وہ دھیرے دھیرے پگھل رہا ہے, اور پہاڑوں کے اندر جو رگیں ہیں ان کے ذریعے سے دھیرے دھیرے زمین میں پگھل کر کے جو پائپ لائن خدا نے بچھائی اس میں پہنچ رہا ہے, اور جہاں انسان کو ضرورت ہوئی وہاں اس نے کھود کر کے نکال لیا. پھر جب اس نے نکالا تو یہ پانی کیسا ہے؟ کھاری. یہ میٹھا ہے. یہ آیا تو تھا کھاری, اور خودکار ایسی مشینیں جنہوں نے اس کو فلٹر کر دیا اور نمکینیت اس کی ختم کر کے اس کو شیریں اور میٹھا بنا دیا, اور پھر اللہ نے پوری دنیا کے اندر اس کو پھیلا دیا. اور پھر جب آپ سردی کا موسم ہوا اور آپ نے تازہ تازہ پانی نکالا تو یہ پانی کیسا نکل رہا ہے؟ سردی میں بہت ٹھنڈا نکل رہا ہے نا, یہ گرم نکل رہا ہے. یہ ہیٹر کس نے لگائے؟ اور جب سردی ہوئی تو وہی پانی, گرمی آ گئی تو وہی پانی تازہ نکالیے تو ٹھنڈا نکل رہا ہے. یا آپ یہ بتائیے فریج قدرتی کہاں سے آئی؟ سب اللہ کا نظام ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ پانی کون برساتا ہے؟ پانی کا برسانے والا اکیلا اللہ ہے. یہ پانی کے برسانے میں کوئی شریک نہیں ہے, تو اللہ کی خدائی اور عبادت میں کوئی دوسرا کیسے شریک ہو سکتا ہے؟ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ, اور اس پانی میں جو اللہ نے بادلوں سے برسایا ہے, فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا, اور اس پانی کے ذریعے سے اللہ نے زمین کو زندہ کر دیا اس کے مر جانے کے بعد. زمین کا مر جانا خشک ہو جانا ہے, اس کے اوپر کچھ پیدا نہ ہونا ہے, اور پانی کے جیسے چھینٹے پڑے, نئی نئی بارش ہوئی, ایک دم سے وہ میدان جہاں گرد و غبار اڑ رہا تھا وہاں کیا ہے؟ سبزہ ہریالی آ گئی, بالکل منظر بدل گیا. جتنے پھل پیدا ہو رہے ہیں اور جتنی کھیتیاں پیدا ہو رہی ہیں, جتنے غلے پیدا ہو رہے ہیں, جتنے دانے پیدا ہو رہے ہیں, یہ سب زمین سے پیدا ہو رہے ہیں. لیکن اس کے اندر پیدا کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ وہی اللہ کا اتارا ہوا پانی ہے. اس سال بارش نہیں ہوگی تو پتہ چلا قحط پڑ جائے گا, کال پڑ جائے گا. ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ, اور اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں پھیلا دیے ہر قسم کے جانور, ہر قسم کے جاندار. کتنے قسم کے جاندار ہیں؟ اتنی تحقیق اور ریسرچ کے باوجود انسان ان کی لسٹ نہیں بنا سکا. اللہ نے کتنے جانور پیدا کیے. بارش کے موسم میں جو پتنگے اور کیڑے آپ کو نظر آتے ہیں وہ ایک طرح کے ہوتے ہیں, طرح طرح کے, قسم قسم کے, ہر چیز سے کاریگری نظر آ رہی ہے. بڑے بھی ہیں اور چھوٹے بھی ہیں, اڑنے والے بھی ہیں اور چرنے والے بھی ہیں. ہر طرح کی چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں. فرمایا اللہ تبارک, اور خالی پیدا نہیں کیا, جیسے تمہیں ان سے روزی دے رہا ہے. بعض تو ان میں سے ایسے ہیں جن پہ سواری کرتے ہیں لوگ, نہیں. آج بھی ترقی کے باوجود بعض علاقے ایسے ہیں وہاں اللہ کے پیدا کیے ان جانوروں کی سواری کے علاوہ کوئی پہنچنے کا ذریعہ آج بھی نہیں. اور بعض جانور ان میں سے ایسے ہیں جن کو تم کھاتے ہو, اور یہ تمہاری بڑی مرغوب اور پسندیدہ غذا ہے. اور گوشت بندی نے اس کی اہمیت خوب اچھی طریقے سے سمجھا دی. لوگوں کو احساس ہو گیا اللہ کی کتنی بڑی نعمت, کہیں سے ملے, کیسا ملے, جیسا ملے قبول ہے. یہ کیا ہے؟ اور پھر دودھ اور اون اور اس کی ہڈیاں اور اس کا چمڑا, کیا چیز ہے جس سے انسان کو فائدہ نہیں ہو رہا ہے. اور یہ سب ایسے خود بخود ہو رہا ہے, ایسا نہیں ہے. اللہ فرماتا اور یہی نہیں, ان جانوروں کو پیدا کر دے, اور پیدا کرنے کے بعد جانور اگر اسے غذا نہ ملے تو مر جائے گا. سب کو غذا بھی مل رہی, بے شمار جانور, اور سب کی غذا کا انتظام کرنا اور غذا کو ان تک پہنچانا, یہ کس کا کام ہے؟ اکیلے اللہ کا کام ہے.
انسان کا تصور نہیں، انسان سوچ نہیں سکتا۔ جب آدمی کسی محلے میں رہتا ہے اور مکان تبدیل کرتا ہے تو باقاعدہ لکھواتا ہے جا کر کے نگر نگم میں، جا کر کے ہم وہاں نہیں رہتے، وہاں جگہ رہتے ہیں۔ ووٹر لسٹ جو بنتی ہے وہیں کا نام آئے گا، راشن کارڈ وہیں سے ملے گا، ساری چیزیں ہیں۔ اگر وہاں آپ کا پتہ نہ ہو تو پھر آپ تک وہ چیز پہنچ نہیں سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہاں لسٹ ہے، اتنے جانور، اور ہر ایک کو روزی پہنچ رہے ہو، کہاں کون ہے اور کس کو کیا چاہیے اور کتنا چاہیے، یہ سب کیا ہے؟ یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ یہ جو پتھر ہے اس پہ ذرا لاٹھی مارو۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مار دیا، پتھر ہوا دو ٹکڑے۔ دو ٹکڑے جب ہو گیا تو اللہ نے موسیٰ کو اپنی قدرت کا کرشمہ دکھایا، دیکھا اس پتھر میں ایک کیڑا ہے اور کیڑے کے منہ میں ہری ہری پتی دبی ہوئی، پتھر میں۔ انسان کا تصور نہیں ہو سکتا یہاں بھی کوئی جاندار چیز ہوگی، وہاں کیڑا بھی موجود ہے، اس میں جان بھی موجود ہے اور اس کے منہ میں رزق بھی موجود ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے سنا وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے، کیڑا۔ اور کیا تسبیح بیان کر رہا ہے؟ سبحان من یرانی، پاک ہے وہ خدا جو مجھے دیکھتا ہے، باقی کوئی نہیں دیکھتا۔ لیکن نہ دیکھ پانا یہ عیب ہے، اور اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ اللہ مجھے دیکھتا، پاک ہے وہ خدا جو مجھے دیکھتا ہے۔ وَيَعْرِفُ مَكَانِي، اور دیکھتا ہی نہیں ہے بلکہ میرے رہنے کی جگہ بھی اسے معلوم ہے۔ اور تیسری بات وَيَذْكُرُنِي وَلَا يَنْسَانِي، اور وہ مجھے یاد رکھتا ہے اور کبھی مجھے بھولتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہی خدا عبادت کے لائق ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی تمہارا عبادت کرنے کے لائق، معبود بننے کے لائق نہیں ہے۔ فرما وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، ختم نہیں ہے دلیلیں، اور یہ ایسی دلیلیں ہیں جو باقاعدہ ہر آدمی کو نظر آتی ہیں، محسوس کرتا ہے آدمی، استعمال کرتا ہے۔ ہواؤں کے چلانے میں اللہ کی قدرت کی دلیل ہے۔ ہوا نہیں، ہوائیں، ہوا ٹھنڈی بھی ہوتی ہے اور ہوا گرم بھی ہوتی ہے، ہوا آہستہ بھی چلتی ہے، ہوا تیز بھی چلتی ہے، ہوا اتر سے بھی چلتی ہے اور ہوا دکھن سے بھی چلتی ہے، ہوا پورب سے بھی چلتی ہے اور ہوا پچھم سے بھی چلتی ہے۔ کس سمت سے چلنا ہے، کتنی اسپیڈ سے چلنا ہے، ان ہواؤں کے باقاعدہ نام بھی موجود ہیں۔ جو ہوا پورب سے چلتی ہے اس ہوا کا نام کیا ہے؟ صبا۔ کیا ہے؟ صبا۔ اور شعراء اس کو استعمال اپنی شاعری میں کرتے ہیں صبا کا۔ اے باد صبا کچھ تو نے سنا، مہمان جو آنے والے ہیں، کلیاں نہ بچھانا راہوں میں، ہم پلکیں بچھانے والے۔ نسیمہ، نسیم بھی کہتے ہیں صبح کو جو ہوا چلتی ہے، اور صبا کہتے ہیں جو پورب سے ہوا چلتی ہے۔ اے صبا بوذر و سلمہ جو سنا کرتے تھے، پھر سنا دے وہی نغمات الف سے یا تک۔ اس لیے آج بھی ہے باد صبا میں خوشبو، اس لیے آج بھی ہے باد صبا میں خوشبو۔ اس نے گیسو محمد کو سنوارا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے حضور پاک علیہ السلام کی مبارک بالوں کا بوسہ لیا ہوگا، ان کو سنوارا ہوگا، اس لیے اس میں خوشبو پائی جا رہی ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا نصرت بالصبا، میری مدد کی گئی ہے صبا کے ذریعے سے، یعنی کون سی ہوا سے؟ پورب کی ہوا سے، اس کا نام صبا ہے، نصرت بالصبا۔ اللہ تعالیٰ نے، اور جب عذاب بھیجا اللہ نے ہوا کے ذریعے سے، تو عذاب جب آیا تو پورب کی ہوا سے نہیں آیا، پچھم کی ہوا سے۔ کس قوم پر عذاب آیا ہوا کے ذریعے سے؟ وَأَمَّا عَادٌ فَأُرْسِلُوا بِرِيحٍ عَاتِيَةٍ، بہرحال قوم عاد کے لوگ، ان کے اوپر ہوا بھیج دی گئی، سرکش ہوا، فرشتے کے کنٹرول سے باہر ہو گئی،
سخرها علیہم سبع لیال و ثمانیۃ ایام، اتنی تیز ہوا اللہ نے ان پر مسلط رکھ دی، 7 راتیں 8 دن۔ ہفتے میں کتنے دن ہوتے؟ پورے ہفتے چلی۔ اتنی خطرناک ہوا کبھی دنیا میں آئی نہیں۔ بڑی طاقتور قوم کو اس ہوا نے اٹھایا، فضا میں بلند کیا اور ایسے پٹخا، سر الگ اور دھڑ الگ، آدھا آدھا زمین میں انہوں نے اپنے آپ کو گاڑ لیا، ہوا نے ان کو نکالا اور پٹخ دیا۔ حل تری لہم من باقیہ، اے پیغمبر کوئی ان میں سے بچا ہوا نظر آ رہا ہے؟ اور وہ کیا کہتے تھے میدان میں اترتے، من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ عذاب کی دھمکی دے رہے ہو؟ ہمارا کون بال بیکا کرے گا؟ ہمیں کس سے ڈرا رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے ایک عذاب مسلط تو فرمایا وتصریف الریاح، اور ہواؤں کے چلنے میں، والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور اس بادل میں جو آسمان اور زمین کے بیچ میں لٹکا ہوا ہے۔ بادل نیچے، آسمان اوپر ہے۔ آپ جہازوں سے جب سفر کریں تو آپ دیکھیں کہ نیچے تو دھوپ نہیں ہے مگر اوپر آپ کو دھوپ نظر آ رہی ہے۔ یہ بادل لٹکے ہوئے آسمان و زمین کے درمیان میں، اور یہ اللہ کے حکم کے منتظر ہیں، جہاں حکم ہوتا ہے ادھر یہ چل پڑتے ہیں۔ باقاعدہ ایک فرشتہ مقرر ہے، اس کو کہتے ہیں رعد فرشتہ۔ یہ بجلی جب گرجتی ہے کہتے ہیں یہ اس کی آواز ہے، اور بجلی جو چمکتی ہے کہتے ہیں یہ اس کا کوڑا ہے۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ، رعد فرشتہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے اور فرشتے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان میں سے ہر چیز میں ہم چھپے ہوئے ہیں، اور اگر تم ان کو دیکھ لو تو ہمارا پتہ تمہیں مل جائے گا۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی لآیات لقوم یعقلون، ان تمام چیزوں میں ایک نشانی نہیں ہے، نشانیاں ہیں، نشانیاں۔ مگر ان نشانیوں سے خدا کو کون پہچانے گا؟ جو بے عقل ہو، جو پاگل ہو، جو دیوانہ ہو، جو سمجھنا ہی نہ چاہے، ایسے لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ لآیات لقوم یعقلون، اس میں نشانیاں ایسے لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، شعور رکھتے ہیں، سمجھ رکھتے ہیں، اور جو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے ان بندوں میں شامل فرمائے، ان گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محمد الیاس کی طبیعت بہت خراب ہے، ان کا ہارٹ کا آپریشن ہونے والا ہے۔ محمد الیاس صاحب کی طبیعت خراب ہے اور وہ ایڈمٹ ہیں، PGI میں ہارٹ کا آپریشن ہونا ہے۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے، آپریشن کو کامیاب فرمائے۔ عثمان بھائی کی طبیعت خراب ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا عطا فرمائے، اور امت کے تمام بیماروں کو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا